رحم الله من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والنار للكافرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جل على ذاته وذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اور تمام انسان کو مل جل کے درود پڑھ دیجیے محمد اور یہ دو چار وہاں ایسے ہی بیٹھنا ہے تو باہر ہی بیٹھیے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو آپ قریب آ جائیں گے ایک دور موقع محل آپ جانتے ہیں کیسا ہے، اس لیے سورہ توبہ کی آیت کو انتخاب کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے بسم اللہ نہیں پڑھا، ورنہ ہم ان کو پڑھانے لگے مولانا بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، اس لیے پہلے بتا دیتے ہیں سورہ توبہ بسم اللہ نہیں ہے، بہتر ہے نہ پڑھا جائے۔ موضوع گفتگو چونکہ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تدریس کوس ہے، ایک پروگرام رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، پروگرام تو ہوا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن رہبر کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے، پروگرام بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے اور آپ کریں گے پروگرام۔ جس طرح چھوٹے سے شہر سے 5 لاکھ روپے جمع ہوا ہے، ویسے ہی آپ 500,000 روپے جمع کریں اور ایک بڑے پیمانے پہ پروگرام ہو، اور بڑے پیمانے سے بڑا پوسٹر نہیں ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ کی شخصیت پہ گفتگو ہو، علم پہ گفتگو ہو، ان کے تعاون پہ گفتگو ہو، ان کے مراکز پہ گفتگو ہو، اور آپ اس کے لیے ڈسکس کریں، لا ظاہرہ کر مشورے سے کچھ کہیں رائے مشورہ لے کریں، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ شیعہ عالم گیا ہے تو بھاگلپور میں شیعہ بھی رہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو آیت کو سبق کیا ہے میں نے سورہ توبہ کے 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 3 چیز ہے اس میں، کیونکہ وقت بہت کم کیا گیا ہے، بات رہبر کی تھی تو زندگی کو لکھا، جتنا تھا اس کو بیان کیا جاتا، اس کے لیے الگ سا اشعار چاہیے، جتنا کام کیا ہوں، لیکن خلاصے میں 3 چیز۔ اللہ مخاطب ہے مومنوں سے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مومن ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ آپ مومن ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر رہے ہیں کیسے پتا چلے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر رہے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈر رہے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ کو کوئی بولے کہ 54-57 اسلامی ملک ہے وہ خاموش کیوں رہا، تو آپ کہیے قرآن ان کے پاس بھی ہے، آیت ان کے پاس بھی ہے، تفسیر ان کے پاس بھی ہے، قاری ان کے پاس بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، کیسے پتا چلے گا؟ ڈر رہے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس خلاصہ یہ ہے، جو اللہ سے ڈر رہے تھے وہ خامنائی کے ساتھ ہو گئے، جو امریکہ سے ڈر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ۔
ہمارا خطیب ہمارا ذاکر کچھ کہہ رہا تھا، خبردار تم نہیں کہنا انہیں کچھ، وہ تمہارے نفس ہے اور جان ہے. پوچھنے والے کے دل میں تو یہ آیا ہوگا کہ وہ تو ہم کو کہتے ہیں کافر، آپ کہہ رہے ہیں نفس اور جان. بھائی ہم سے پوچھیے تو ہم کہیں گے بھائی احمد بھائی یہاں نفس ہے اور احمد بھائی آپ کو کافر کہیں تو آپ کہیں گے نا بابا یہ کیا بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کافر، آپ کہہ رہے ہیں جان. تو رہبر کو اس جملے کو شعر بنایا میں نے کہ کرب و بلا میں دو ہے یوں انسان کی سیرت. ذرا رہبر موضوع جان قربان، آپ کہہ رہے ہیں نفس ہے جان ہے، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تب کرب و بلا میں دو ہے یوں انسان کی سیرت، رحمان کی سیرت ہے ایک شیطان کی سیرت. رحمان کی سیرت ہے شیطان کی سیرت. بچوں میرے کے بچوں، تم ان کو کہو بھائی، وہ تم کو کہیں کافر. تم ان کو کہو بھائی، وہ تم کو کہے کافر. عمران کی سیرت ہے، وہ سفیان کی سیرت. بدلے گا نہیں، اپنی اپنی سیرت پر عمل کیجئے. اس لیے آپ کو عمران کو جواب دینا ہے، اس کو سفیان کو جواب دینا. وہ بہت زیادہ نہیں ہے. تو ایمان جو لے آئے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا جو اللہ سے ڈرتے تھے وہ خامنائی کے ساتھ، جو امریکہ سے ڈرتے تھے اسرائیل کے ساتھ، خامنائی کے ساتھ. کون خامنائی؟ عالم. اب دیکھیے اس عالم پہ بھی عالم ہوئی عالم ہے، اس پہ گفتگو پہ لکھنے پہ کیونکہ یہ دن آ جاتا ہے اس لیے خلاصہ کرنا پڑا، ورنہ الگ سے پورا پورا ہونا چاہیے. عالم، پھر عالم کے بعد مجتہد. ہم کو یہاں عالم پہ سمجھتے ہیں، مجتہد بھی سمجھتے ہیں. عالم، مجتہد، شجاع، محافظ لدینے. مولانا کہتے ہیں محافظ لدینے میں بھی گفتگو ہے. محافظ لدینے، دین کا محافظ. وہ مخالف لنفس سے، وہ نہیں کرتا تھا جو نفس کہتا تھا، وہ کرتا تھا جو دین کہتا تھا. ناصر مظلوم، رہبر معظم، ولی فقیہ، شخص نہیں شخصیت سید آیت اللہ خامنائی. 19 اپریل 1939 جواد خامنائی کے گھر مشہد میں پیدا ہوئے. جس جگہ پیدا ہوئے رہنے لگے اس بستی کا نام تھا خامنے. وہاں سے ہو گئے خامنائی، جیسے بھاگلپور والے بھاگلپور میں جاتے ہیں. والد جواد حسین خامنائی. اور کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ سلسلہ نسب جو تھا آیت اللہ خامنائی کا وہ امام سجاد سے ملتا تھا، اور انہیں کی مناسبت پر پروگرام بھی ہو رہا ہے. والدہ خدیجہ میر داماد. اب یہ خدیجہ میر داماد اس پہ بھی گفتگو خوب اس کو روکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تھا یہاں پہ بات. کیونکہ مسئلہ تمام دنیا جو ہے مل گئی، برا بھلا کہنے لگی. اور کیجیے آپ ایک بہت بڑا پیغام دے کے چلے. وہ پیغام جانتے کیا ہے؟ اور واقعی میں اور اس پر ذاتی سوچنے لگا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا جا کے اگر سمجھ گئے تو. میں واقعی رہبر کا شکریہ ادا کرنے لگا. اور اس کے علاوہ خود خدا تو سبحان ہے تیری ذات. آپ غور کیجیے، میں اس لیے کہتا ہوں دنیا میں بھائی بھول جائے گا، بہن بھول جائے گی، بچے بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو اللہ ہمیشہ آپ کو زندہ و جاگے رکھے گا. ایک بہت بڑا احسان شاید سنیے رہبر کا کیا ہے، اور اللہ کا رہبر کی صورت جو ہمیں دیا. جب زمانے کا جاہل کم وقت لعنتی انسان ابو طالب کو کافر کہہ رہا تھا، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، اللہ نے اسی ابو طالب کو محمد کی پرورش دے دی. پھر کہا ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، اس کے بیٹے کو اپنا گھر دے دیا. پھر کہا ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، شہزادی کونین کو ان کی بہو بنا دیا. گھر میں بھی رہے گی، باہر والا بھی رہے گا. جتنا کافر کہا اتنی فضیلت بڑھتی رہی. خدا تیرا شکر ہے. پھر کمیونوں نے شروع کیا شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. اللہ نے خامنائی جیسا ایک عالم شیعوں کو دے دیا.
शेख ने कहा कि जज साहब मैं तो रिहा हो गया, आपको चूना लगा दिया, तो आईने में जाके देखना और आईने में खुद से पूछना कि तुम गलत हो कि नहीं। इकरार न्यूज के सामने नहीं करेगा, लेकिन जब आईने के सामने जाएगा तो पता चल जाएगा, आईना देखने वाले पे खुद लानत करेगा। तो आयतुल्लाह खान की शख्सियत वो शख्सियत है। देखिए मैंने कहा कि चीज पे गुफ्तगू होनी चाहिए, टाइम नहीं जल्दी से। तो आप पैदा हुए जावाद खान नाई के घर, उसके बाद इब्तिदाई तालीम। अब इब्तिदाई तालीम हम भी पढ़ा है, सेंट्रल साइंस में कि मदरसे मानिया गया, कोई मौजू नहीं है, लेकिन इब्तिदाई तालीम में भी दर्स को इंतखाब करने का तरीका ये भी शऊर चाहिए। और इब्तिदाई तालीम वतन में हासिल की जल्दी जल्दी। उसके बाद वालिद से मशवरा किया, 1957 में हौज़े इल्मिया नजफ गए, इल्म हासिल करने लगे। वालिद ने कहा बेटा वापस आ जाओ, किसी मजबूरी के तहत, किस मजबूरी में गुफ्तगू है। इसके बाद चले आए। 1958 में कुम आ गए। आने के बाद बड़े बड़े उलमा से, अब बड़े दोस्तों क्या कमाल है, बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल करने लगे। उसमें एक आलिम का नाम है आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी से इल्म हासिल करने के मदरसे हुज्जतिया, और मदरसा हुज्जतिया में जब रहने लगे तो शाह की हुकूमत थी, आयतुल्लाह खुमैनी का साथ देते थे, किसी ने कहा खास शागिर्द है। 6 बार गिरफ्तार हुए। अब 6 बार में 3 मरतबा ऐसा जुल्म हुआ है कि बड़ा बड़ा इंसान टूट जाता है, उसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो है 1979 में आस्ताने रिजवी मशहद में एक अपार्टमेंट है जिस सिस्टम को संभालने के लिए पूरा, उसको आस्ताने रिजवी कहते हैं। उस डिपार्टमेंट में को रईस बना दिया गया। वो इसमें भी पॉइंट है, 1979 में आस्ताने रिजवी में अगर कुछ खयानत कर देते तो अल्लाह आगे नहीं बढ़ता। वहां पहले पेश किया कि देखे छोटे मनसब में बदलता है कि नहीं। उसके बाद 1980 में आयतुल्लाह खुमैनी ने बुलाया, कहा यहाँ आओ, तेहरान के तुम इमाम जुमा बन गए। इमाम जुमा बन गए। उसके बाद से जो है मंसूरा बाकरजादे से शादी हुई, 4 बेटा 2 बेटी, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है आप जब इमाम जुमा बन गए तो खुतबा दे रहे थे तो आपका दायां हाथ हो गया। वो दायां हाथ पे आप सोचना चाहिए था कि अब हाथ ही नहीं है, तो हाथ के भरोसे रहबर नहीं जीता, अल्लाह के भरोसे जीता। बेशक बेशक। हाथ शहीद हो गया, सोचा कि आप क्या करूंगा, ना बाबा, अल्लाह ने एक हाथ लिया था अल्लाह की राह में। तो 1981 में सदर ईरान बन गए। हाथ गया, अल्लाह ने हजारों हाथ दे दिए। उसके बाद जो है अब 1989 में सुप्रीम लीडर जो 2026 तक रहे, अब सुप्रीम लीडर बने। अब बहुत ठीक है, इंसाफ से बताएंगे, सुप्रीम लीडर बन गए, ये सदर से बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहां सुप्रीम लीडर बहुत बड़ी बात है। आप जरा इंसाफ से बताइए कि उस सुप्रीम लीडर को कोई ये कहता है क्या जरूरत था आपको लड़ने की, और बच्ची शहीद हो गई, हमारा बच्चा शहीद हो गया, हमारा दुकान बन गया, हमारा घर टूट गया। बार बार उनको कोई तंज करता तो कुर्बानी देने से पीछे हट जाते, कहते भाई अपने को तो दे देंगे कि शहर में कोई साथी नहीं दे रहा है। तो एक जुमला याद रखिए, ईरानी माहौल चाहिए तो ईरानी मिजाज भी पैदा कीजिए जी। यहाँ तो मजलिस में जो मौलाना इतना पढ़ती, मौलाना इतना आबा पहले में दिखाई नहीं देता। तो ईरान में रहमतुल्लाह खान नहीं है, वहाँ के लोग ऐसा बात, तो वैसा मिजाज भी पैदा करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है, कुर्बानी दीजिए तो वही अल्लाह जो खामनाई का था वो आपका भी है। खूब 1989 में 89 से लेकर 26 तक रहे, और 28 फरवरी 2026 मजलूमाना शहादत के साथ रुखसत हो गए। अब जब रुखसत हो गए तो हमने रहबर को सामने रखते हुए 2 शेर का सुनिए। 9 जुलाई 28 फरवरी 2026 को शहीद हो गए। अब 2 शेर। हसीन, हसीन यानी खूबसूरत, ज़ेबा, प्यारी, इज्जत वाली। हसीन, रहबर को देखिएगा, 28 फरवरी 2026। हसीन मौत की ख्वाहिश है तो हुसैन से मिल। हसीन
موت کی خواہش ہے تو حسین سے مل کہ اس کے نام پہ مرنا ہی اصل جینا ہے. نہیں سمجھے آپ سے؟ اس حسین موت کی خواہش ہے تو حسین سے مل کہ اس کے نام پہ مرنا ہی اصل جینا ہے. کیونکہ ابھی تک دشمن یہ کہتا تھا سپریم لیڈر آف ایران جیسے شہید ہوئے ہندوستان کے لوگ باہر, فلاں جگہ کے لوگ باہر, بھاگلپور کے لوگ باہر, عورتیں باہر, بچے باہر. اب کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حسین کو دیکھتے ہوئے جیا, حسین کی راہ پہ مر گیا تو کل تک جو ایران کا تھا اب جہان کا ہے. حسین موت کی خواہش ہے تو حسین سے مل کہ اس کے نام پہ مرنا ہی اصل جینا ہے. جب تک زندہ تھے نیوز اور میڈیا کے ذریعے جانتے تھے, شہید ہوئے روڈ پہ بچے آ گئے, بوڑھے آ گئے اور گھبرا گیا کہ جسے ہم سپریم لیڈر آف ایران سمجھتے تھے وہ پورے جہان کا ہو گیا. جی 9 جولائی 2026 پتا ہے اس میں ہے سپورٹر خاک ہو. آپ یہ بتائیے جتنی میت کو آپ نے دیکھا ہے نا, ایسا ہوا ہے کہ ابھی شہید ہوئے اور اس کے بعد سے جو ہے 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ سپورٹر خاک کیا جا رہا ہے. وہ اس کا جنازہ جو خود فتوے دیتا ہے, جس کے فتوے ہیں کہ میت کو جلدی دفن کر دو, اس کی میت کو اتنا دیر لگ گیا. سوچیے. تو اب میں ایک جملہ ختم کروں گا. حکیم الہی جو ان کے نمائندے ہیں, اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اپنی تقریر میں بھی کہہ رہے ہیں اور آرٹیکل میں بھی کہہ رہے ہیں رہبر 36 سال 6 مہینے. فارسی بول رہے پھر کوئی بولے گا فارسی صحیح نہیں بولا تو اس کو گوگل پر سرچ کر لیجیے. اسد نہیں 36 سال 6 مہینے یعنی 36 سال 6 مہینہ جو ہے پوسٹ پہ رہے اور ہچ ہونے نہ کاشی, ایک بھی گھر نہیں تھا. اب غور کرنے والی بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس گھر نہیں تھا, یہ جا کے سوچنے والی بات ہے. اور ابھی سے سوچئے گا, ویرانے میں رہیے, سناٹے میں رہیے, بھائی کے پاس رہیے, بیٹے کے پاس رہیے, سوچئے گا کہ اللہ کے لیے جیئیں گے تو کیا ہوگا. جس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اس کے لیے اپنے گھر والے روڈ پہ آ گئے. اپنا جن کے پاس گھر تھا وہ روڈ پہ آ گئے. جس کا گھر نہیں تھا کیونکہ وہ گھر دنیا میں نہیں اللہ کے پاس بنا رہا تھا. جی کوئی کچھ کہتا ہے اس پہ غور نہیں کیا کیجیے. اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے کام کو اللہ زندہ رکھے گا. بولنا بڑا آسان ہے لیکن اس پہ ایرانی مزاج نہیں بن پاتا. ہم تو چھوٹے چھوٹے بات پہ طنز کرنے لگتے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس چھوٹی بات کو بنانے میں اس کو کتنا دھیان لگا. وہ پوچھا کہ کیوں نہیں تدفین ہو رہی ہے, انہوں نے بتایا کہ اب جو لوگ ماہر ہیں اللہ اکبر کہ جب میزائل گرتا ہے تو کتنے دیر تک وہاں جگہ بناتا ہے. رہبر کے جنازے کے جو اعضاء ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. اور میں نے فون بھی کیا تھا احمد علی عابدی صاحب کیا تھا, ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا جمعہ میں کیا تھی نماز جنازہ پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں پڑھو. پھر ہم نے آقا ظفر کو فون کیا تھا, ہم لوگ مجھے نماز پڑھ لیں گے, دونوں منع کر دیا. اور وجہ جو سمجھ میں آئی وہ یہی, میت جو آپ نیت کر رہے ہیں میت کہیں پہ ہے تو صحیح سے تو جنازہ نہیں ملا ہے. تو میں نے آخری غصہ دینا ہے تو آپ غور کیجئے. آپ تھوڑا سا تصور شک ہے. چوتھے امام مدینے آ گئے, تمام مظالم کو سہ چکے تھے لیکن بیٹے کو ابھی وہ مظالم سمجھ میں نہیں آئے. لیکن جب چوتھے امام کو غسل دے لگے تو بہت ہوئے اور اب آیت اللہ خامنہئی کے جنازے کو آپ سمجھ گئے کہ پارٹس تو ملا نہیں, اکٹھا کیا گیا تو ان کا بھی تو بیٹا ہے نا. کوئی جواد خامنہئی ہے, کوئی مسعود خامنہئی ہے, کوئی مصن خامنہئی ہے, اپنا بیٹا باپ کو غسل دے رہا ہے. امام محمد باقر چوتھے امام کو چیخ کے روتے ہیں, اس نے اب کیا ہوا, اب بابا کو کتنے برے لگے تھے آج پتا چلا ہے. میرے بابا کے پشت پہ
جسم کا بتاتے تھے نہ دل کا بتاتے تھے. اللہ اکبر. اے جواد خان آئی, اے بشرا, ہم آپ کو پرسا دیتے بابا کا جسم نہیں مل پایا ہوگا, غسل دیتے وقت بھائی بتا نہیں پایا ہوگا. اسی طریقے سے علی زہرا کے لیے سکینہ پہ سجاد, سجاد پہ باقر, کیسے دخلو, کیسے رہنا. وَسْيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ نَزَلَ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمٌ لِأَمْرِهِ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.